माइज़ असलमी से जिना हुआ, अबू बकर के पास गए, जिना हो गया, कहेंगे चुप कर, तौबा कर, माफ हो जाएगा, चैन नहीं आया। उमर के पास गए, जिना हो गया, कहा चुप कर, तौबा कर, माफ हो जाएगा, फिर चैन नहीं आया। फिर गए साबित बिन हज़ाल के पास, ये अंसारी साहबी हैं, कहा अल्लाह के नबी को बता दे। उनको बताया तो मैं कुर्बान जाऊं, कहा जी मैंने जिना किया, मुझे पाक करें। अपने नबी की रहमत तो देखो, सीरत पढ़ो। आज का मीडिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम, इनको हिसाब देना पड़ेगा। हाय हाय, हुकूकुल इबाद क्या ताकत है। मेरे नबी का फरमान है, किसी एक बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करने के लिए आसमान के फरिश्तों ने भी कहा कर दो और जमीन के इंसानों ने भी कहा कर दो, आदम से लेकर आखिर इंसान, दुनिया के इंसानों ने भी कहा इसको मार दो, और आसमान सात के फरिश्तों ने कहा इसको मार दो, और है बेगुनाह। तो मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह सातों आसमान और सातों जमीनों के इंसानों फरिश्तों को एक बेगुनाह के बदले जहन्नुम में डाल दे। हुकूकुल इबाद इतनी ताकतवर चीज, ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। लोगों के हुकूक और इज्जतों से खेलना। मैं कुर्बान जाऊं, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया, आपने मुझे फिर चला जा, तूने कोई नहीं किया। वो इधर आया, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया, वो चला जा, तूने कोई नहीं किया। वो फिर इधर है, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया, वो चला जा, तूने कोई नहीं किया। या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है। 4 दफा हो गई तो आप चुप हो गए कि 4 दफा इकरार के बाद गुंजाइश खत्म हो गई तो आपने एक और रास्ता निकाला। अरे ये पागल तो नहीं है या रसूल अल्लाह आपकी रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह की कसम, अगर एक आदमी कह देता ये पागल है तो आप उसको उठा देते, हद खत्म कर देते। कहा जी नहीं, पागल नहीं है, ये तदबीर भी ना चली। आपने 6ठी दफा तरतीब बनाई उसको बचाने की। देखो शराब तो नहीं पी हुई, नशे में तो नहीं है। अगर कोई एक भी कह देता नशे में तो आप उठा देते। कहा जी नहीं, नशे भी नहीं है। जब उन पर हद लगी तो 2 सहाबी आपस में कहने लगे, अच्छा खासा अल्लाह ने छुपाया था, आके गधे की मौत मर गया। आपने सुन लिया, अब वापस जा रहे हैं तो एक गधा मरा पड़ा था, गधा मरा पड़ा था, पेट फटा हुआ। आपने कहा इधर आओ, वो दोनों आ गए, क्या इसका गोश्त बैठ के खाओ मेरे सामने। कहा या रसूल अल्लाह, ये आप क्या फरमा रहे हैं, इसका नापाक हराम मुर्दा। कहा अभी जो तुमने अपने भाई का गोश्त खाया है वो इससे ज्यादा तुमने नापाकी का कदम उठाया है, तुम उसको बुरा भला कह रहे हो, और मैं अल्लाह की कसम देख रहा हूँ जन्नत की नहरों में नहा रहा है। गामिदी औरत आ गई, या रसूल अल्लाह, गामिदिया, इम्रा गामिदिया, मुझसे भी गुनाह हो गया, मुझे भी पाक करें, और माइज की तरह मुझे मत कहें कि तूने नहीं किया, हो गया है, मेरे पेट में उसका हमल है। तो आपने उसको बचाने के लिए कहा पहले बच्चा पैदा कर, फिर आ, तो अगर 9 महीने गुजरेंगे ये भूल जाएगी। उसके अंदर ईमान की हरारत थी, वो 9 महीने बाद फिर आ गई कि ये बच्चा पैदा हो गया। मां बनने के बाद कोई मौत कबूल करती है? आपने फिर दूसरा रास्ता कहा जाए इसको दूध पिला। जब ये रोटी खाने पर आए फिर उसको मेरे पास लिया, 2 साल दूध पिला। 2 साल 9 महीने गुजर गए, और एक दिन चश्मे फलक ने देखा। तारीफ ऐसे नमूने पेश करने से आजिज़, जो सुम्मत को ऐसी तारीफ मिली हो। क्या मेरे पास तो अल्फाज कोई नहीं, सिर्फ एहसासात हैं जिन्हें मैं अल्फाज का जमा पहना नहीं सकता। बच्चे की उंगली पकड़ी हुई थी, एक हाथ से वो रोटी खा रहा था, एक हाथ से माँ को पकड़ा हुआ था। कहा या रसूल अल्लाह, ये बच्चा आपके सामने है, अब आप किसी के हवाले करें, मेरे ऊपर हद कायम करें। तो आप कुर्बान जाओ। आपने कहा कौन है जो इस बच्चे का बाप बनता है और जन्नत में मैं उसको अपने साथी होने की जमानत देते। एक अंसारी साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं इसको पालूंगा तो जन्नत में मेरा साथ। ये तो हरामी बच्चा है, तुम्हारा माशरा क्या कहेगा? सीरत पढ़ो, ये सारी बातें मैं कोई अपनी तरफ से खड़ के थोड़े बयान कर रहा हूं, तो तुम्हें पता चलेगा कि इंसान कैसा होता है, इंसान कैसे होता है। उस पर हद कायम की गई, उसके खून का फवारा छूटा, हज़रत खालिद बिन वलीद के जिस्म पे पड़ा, तो उन्होंने ऐसी सख्त बात की कि गुनाह करती हैं फिर अपने आप को भी हमें मुसीबत में डाका। खालिद खामोश हो जा, इस औरत ने वो तौबा की है, पूरे मदीने पे तकसीम करो, सबकी बख्शिश हो जाए। तो मेरे अजीजों, मेरे आखिरी चंद नसीहतें हैं, उम्मत बन के चलो, मुसलमान बन के चलो। ये जो तफरीक डाली है हमारे खतीबों ने, अपने आप को इस आग से बचाओ, अपने मसलक पे चलो, औरों के लिए हाथ यूं रखो, सीने तंग न करो, हाथ तंग न करो, कुरान को मुताला करो, नबी की सीरत का मुताला करो, आपस में कभी नफरतों की दीवार जंग न खड़ी करो, आपस में कता ताल्लुक न करो, माँ बाप से लड़े हो जाकर उठ के माफी मांग लेना,
بہن بھائیوں سے لڑے اٹھ کے معافی مانگ لینا. بیوی سے کوئی جھگڑا ہے, کوئی شادی شدہ بھی لوگ بیٹھے ہیں, یا بیوی کا خامن سے جھگڑا ہے, آئے ہوئے آپس میں صلح کر لو. خامن بیوی کی صلح اتنا بڑا عمل ہے کہ جب یہ لڑ کے صلح کرتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, ان کے پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے. تم بچے آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو, گروپ بندیاں ہو جاتی ہیں اور ہاسٹل لائف میں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو اس کو بھی توڑ کے نا ایک دوسرے کے گلے لگ کے ایک دوسرے کو پیار دو, خود پہل کرو, جا کے سلام کرنے میں پہل کرو, تو اللہ کے فضل و کرم سے تم اللہ کے محبوب ترین بچے بن جاؤ, محبوب ترین نوجوان بن جاؤ گے اگر ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا اس عمر میں خرچ کرنا سیکھو. کالج میں ہوتے ہوئے اگلے کا خرچ ہو جائے میرا بچ جائے, تو تم سخی بنو. اللہ کو سخی سے محبت ہے. بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں اور سخی سے دوستی توڑتا نہیں. خرچ کیا کرو غریبوں پر بھی, اپنے دوستوں پر بھی, تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھولے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. تو میرے عزیزو, یہ چند باتیں ہیں. صدق و حدیث, بول میں سچائی ہو, حفظ و امانت, دیانتداری ہو, دھوکہ نہ ہو, حسن و خلیقت, اخلاق اچھے ہوں, عفت فی طعمت, رزق حلال ہو, تو پھر دنیا کی ہر دولت تیرے قدموں پر اللہ نے ڈال دی ہے, تیرے قدموں پر ڈال دی ہے. تجھے کسی چیز کی کمی کوئی نہیں. اگر یہ چار چیزیں, اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں تیرے پاس. اگر اپنے نبی سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ کون وفادار ہے؟ قیامت کا منظر ہوگا, میں اپنی بیگم سے کہوں گا میں تمہیں نہیں پہچانتا, میرے رب کی قسم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. کلا, قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی, یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے, اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی, نوح علیہ السلام نفسی نفسی, ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, یونس, عیسیٰ, موسیٰ, یوشع, لوط, شعیب, صالح, ہود, سارے انبیاء نفسی 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 نفسی, میری جان بچا, میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی, ایک آواز آئے گی, امتی امتی. واہ یا رسول اللہ, ہم آپ کا قربان جائیں. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی, نبی نہیں پوچھ رہے, بیٹا نہیں پوچھ رہا, بھائی نہیں پوچھ رہا, یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کرے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کی جولی پھیلا, میری امت کو, یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے, جوئے کھیلتے رہے, زنا کرتے رہے, سود کھاتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, چوریاں کرتے رہے. میری امت کو بچائیں, میری امت کو بچائیں. اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے. میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا, تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال دے, میری جان بچا, مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا, میری جان بچا. اور میرا نبی کہے یا اللہ میری امت کو بچا. کون سی امت؟ یعنی ساری زندگی اس کا مذاق ہوتا. میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ, دور ہو جاؤ میری نظروں سے, تم نے میری نسل کو قتل کیا, تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا.
सब बिला ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। या अल्लाह कहेगा वाला सौफ माफी चाहता हूं, मैं जज्बाती हो गया हूं। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। थोड़े थोड़े इशारे करके बता देते, जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती, क्योंकि माँ को देखा है, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूं, नमाज से पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया उमर मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करन की शाख से होगा, उससे दुआ कराना। अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा, कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जो ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। तो देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चल रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हजरत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहली दफा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए आप। हजरत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आज इस मिस्कीन मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहा हमें हमारे नबी ने फरमाया था और ऐसा है तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है नहीं, जिहाद है नहीं, इल्म है नहीं, नमाज है नहीं, रोजा है नहीं, ज़कात है नहीं, खैरात है नहीं, क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। अरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले आओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपने उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा, ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की, क्योंकि सुनो हदीस, मा तज़व्वजत व मा ज़व्वजत इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया।
تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں، عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے، خامند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خامند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ تو ہاں، حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ نے کہا، میرے نبی عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہا جی لگائیں، تو کہنے لگا ہمیں دوڑ لگائی، کہنے لگا میں آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ، آگے 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 آگے، وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں۔ کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہم نے کہا حاضر ہی بتل کا، عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی، ایک دوڑ میں نے جیتی۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، ایک نسل تیار ہو۔ بیلنس زندگی گزارو، میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، وہ یہاں جو سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے، سلمہ زاہد، تو ایک نے کہا جی ہاں ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سولوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے، نصیحت کی بات ہی کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں، اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، ابھی چکر گئی ہے، تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا کہ ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ آپ کو اولاد کی محبت، نبی جس دن آپ جا رہے تھے پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری 611 عیسوی 6 جون، آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، اطمینان سے ملے، رخصت فرما دی۔ پھر داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے ان کے کمر پہ ہاتھ پھیر، نہ فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی میں جا رہا ہوں،
وہ رونے لگی، کہا رو نہیں، تو بھی جلدی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 مہینے بعد صرف 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، دعا دی، کہا پھر حسن حسین کو بلاؤ۔ یوں ہی آپ نے ان کو یوں لیا تو آپ کے ایسے پانی کی طرح آنسو بہنے لگے، اس طرح کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے ایک بچے کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے اور ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، لیکن آپ نے تقدیر، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گئے۔ اور جبریل تھوڑی دیر بعد جبریل آئے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، اس ہستی سے پیار نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ ملک الموت بھی اجازت لے کر اندر آئے اور آقا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستیاں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے نبیوں کی جانیں نکالی، نیکوں کی، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا کہ میرے نبی سے پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آدمی یہاں سے سوال کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، جاؤں یا ٹھہروں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ اوپر سارے سٹیج سج گئے ہیں آپ کے ویلکم کہنے کے لیے، ساتوں آسمان کے فرشتے۔ سنو اب میری آخری بات ہے۔ آپ نے کہا دیکھو حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھ رہے تھے تڑپتا ہوا زہر میں اور کٹتا ہوا سر، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ آپ نے جبرائیل سے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے داغ اپنے سینے پر لے کر، چہرے پر لے کر، کہا جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبرائیل واپس گئے اور وہاں سے پیغام آیا کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، جب ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں، اگر اس وقت میرے نبی یہ اللہ کو نہ منواتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بن کے پھر رہے ہوتے۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اپنا جگر کٹا گیا۔ ایک رات آپ بھوک سے لیٹے ہوئے ایسے، کبھی یوں ہوتے ہیں کبھی یوں ہوتے ہیں، کرو حضرت عائشہ کے گھر کی باری، کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم آپ آگے ہوئے اور وہ جو چارپائی کی لکڑی ہوتی اس پر اپنے پیٹ کو یوں رکھا اور ایسے جھک گئے، یوں جھک گئے۔ حضرت عائشہ بے قرار ہو کے کھڑی ہو بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ معدے کو اکٹھا کر رہے تھے، بھوک کی شدت۔ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کے لیے سب کچھ آ جائے گا، آپ مانتے کیوں؟ کہا عائشہ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی فاقے میں گئے، میں بھی اسی فاقے میں اپنے رب سے ملاقات کر۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، نوجوان بیٹھے ہو، بچیاں بچے، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، اپنا آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ اور نبی والے اخلاق سیکھو، آپ کے گھر آباد ہو جائے گا۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اب آپ کینیڈین ہو یا جہاں سے بھی ہو، اس پاسپورٹ کی عزت کرو، یہاں کے قانون کا احترام کرو، یہاں وائلیشن نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ میرے پیپر بن جائیں، قیامت کے دن کالے منہ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اور جو حکومت تمہارے لیے قانون بناتی ہے اس کو فالو کرو، ٹیکس کی چوری مت کرو۔ یہ گورنمنٹ تم پر لگاتی ہے، ہماری حکومتیں تو لگاتی نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت تو تم پہ لگاتی ہے، تو اللہ کے واسطے چور نہ بنو۔ ٹیکس کی چوری بہت بڑی چوری ہے کہ سب آپ کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کے قانون کو اوروں سے زیادہ اچھی طرح فالو کرو۔ دوسرا، یہاں غیر مسلم رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو عزت دو، ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو۔ وہ ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو، وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ، وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو، تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ ہم اپنے ہی کنویں میں گھوم رہے ہیں مینڈک کی طرح، کس طرح بات آگے جائے گی جب تک وہ ہمارے اخلاق نہیں دیکھیں، ہماری محبت نہیں دیکھیں، ہماری خدمت نہیں دیکھیں۔ کتنے یہاں اولڈ ہومز بنے ہوئے ہیں، چکر لگایا کرو، جا کے صرف ایک سمائل دے دو تو اس بوڑھے کا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ کتنے کرنے کے کام ہیں۔ اگر آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے تو پاکستان میں جائیدادیں نہ بناؤ، یہاں اپنا سب کچھ خرچ کرو۔
وہاں کاروبار نہ کرو یہاں کاروبار کرو, ادھر زکات نہ دو ادھر زکات دو, یہاں بھی بہت زکات کا مستحق لوگ آپ کو ملیں گے, یہاں خرچ کرو.